محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. سورۃ العنکبوت میں جیسا کہ الحمدللہ ہم نے ابتدائے سورت سے تلاوت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ایمان والے جو ہیں ان کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ کھوٹا اور کھرا جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور اس کے شان نزول کے بارے میں کہ جب صحابہ پہ تکلیفیں بڑھ گئیں، کفار مشرکین کا ظلم و ستم بڑھ گیا تو صحابہ گھبرا گئے کہ خدا جانے کب نجات ملے گی. کیونکہ مشرکین مکہ بھی ان کے دشمن، یہود و نصارہ بھی ان کے دشمن، اسباب کی حد تک نہ ان کے پاس طاقت تھی، نہ قوت تھی، نہ دولت تھی، نہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ مقابلہ کر سکیں. بالکل مستضعفین کی حالت میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت مبارک اتاری کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں، سمجھا دیں، ایمان والوں کو بتلا دیں کہ گھبرائیں نہیں. ایمان والوں پہ ایسی آزمائشیں آتی. تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تکلیفیں برداشت کی.
یہ بالکل وہی منظر ہے جس سے آج مسلمان گزر رہے ہیں. آج بھی پورا عالم اسلام جو ہے وہ ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہے، اور جتنا بڑا ایمان ہے اتنا ہی بڑا امتحان. اسی لیے آپ اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں، اپنے محلوں میں نظر ڈالیں، اپنے شہروں میں نظر ڈالیں کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، نام کے مسلمان ہیں، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا ہر دن جو ہے وہ دن عید ہے اور ہر رات جو ہے شب برات ہے. ان کو تو کوئی غم ہے ہی نہیں. وہ اپنے شباب میں، شراب میں، فلموں میں مصروف ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا پہ کیا بیت رہی. اور جو تھوڑا سا مومن ہے، ایمان والا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس سے بھی تکلیف ہے. اور جو جتنا بڑا ایمان والا ہے اتنا زیادہ وہ مصائب میں مبتلا ہے. تو یہ سنت اللہ جاریہ ہے کہ جیسے ابتدائے اسلام میں ایمان والوں کو جانچا گیا، پرکھا گیا اور انہیں عذاب کی کٹھالیوں سے نکلنا پڑا، یہی حال آخرت میں بھی ہوگا. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مقابلہ کیا، اور اتنا ظلم و ستم کیے گئے. حضرت نوح علیہ السلام پہ جب ظلم کرتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے، وہ سمجھتے مر گئے، چھوڑ کے چلے جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کا استہزاء اڑاتے، اپنے بچوں کو لے آتے اور دکھلاتے کہ دیکھو یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کے قریب نہ جانا. اور جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے، اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا اب اس قوم سے میں مایوس ہو چکا ہوں، اب ان میں کسی ایمان کی توقع ہی نہیں. کیونکہ تقریباً آپ 9 صدیاں تو دیکھ چکے، کتنے پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، لیکن سب کھڑے ہیں مقابلے پہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں. کشتی بنائی. اللہ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ کشتی میں ہے بس یہی بچیں گے، باقی سب کو ہم ہلاک کر دیں گے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تو یہ ایک ہمارے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ جو نوح کی کشتی پہ چڑھ گئے وہ بچ گئے، تم بھی محمد مصطفیٰ کی دین کی کشتی میں آ جاؤ. اگر تم بھی نجات چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر حضور کی غلامی میں آ جاؤ. اس کے بعد پھر اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ میرا محبوب آپ کا ابا ہے، آپ کے جد امجد ہیں، حضرت ابراہیم میرا خلیل ہے، دیکھو کتنے آزمائے گئے. اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، انہیں ہجرت کرنی پڑی، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے بچوں کی گردن پہ خود چھری رکھنی پڑی. کو معمولی آزمائش. لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم کی حفاظت فرمائی. سیدنا ابراہیم الخلیل کو اس مقام پہ سرفراز فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے نبی ہیں سب ذریت ابراہیم. یعنی اللہ نے آپ کی ذریت کو نبوت و کتاب کے لیے چن لیا. آپ دیکھیں کہ آج اس دور میں اگر کسی خاندان میں کوئی لڑکا جینیس پیدا ہوتا ہے،
کوئی نوبل انعام لے جاتا ہے تو ساری دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے. اس کا اندازہ کریں کہ حضرت خلیل کو کتنا بڑا انعام ملا کہ اللہ نے اس کے گھرانے کو، ذریت کو نبوت کے لیے چن لیا. تو آزمائشیں تو آتی ہیں، دریاؤں سے تو گزرنا پڑتا ہے، اپنے بیٹوں کی گردنوں پہ بھی چھریاں رکھنی پڑتی ہیں، لیکن انجام آخر ایمان والوں کی کامیابی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی نام دیا کہ ساری دنیا کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی. یہودی ہو کچھ ہو لیکن ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے. نصرانی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ماننے کا معنی یہ نہیں کہ صحیح طرح تو نہیں مانتے لیکن محبت کرتے ہیں. اگر صحیح مانتے پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان لے آتے. لیکن محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں، ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں، ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے بناء کعبہ کے لیے چن لیا. یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ قیامت تک جب حاجی آتے رہیں گے، جب اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو لازمی بات ہے کہ 2 رکعت مقام ابراہیم پہ بھی پڑھیں گے تو ابراہیم یاد آئیں گے. جب صفا مروہ دوڑیں گے تو اسماعیل زوجہ ابراہیم کی یاد تازہ ہوگی کہ یہاں ہماری اماں دوڑی تھی. جب چاہے زمزم پہ حاجی کھڑے ہو کے زمزم پیے گا تو اسماعیل کی پیاس کو یاد کرے گا کہ یہاں ایڑیاں رگڑی تھی. جب حاجی احرام باندھ کے مینا میں جائیں گے تو حضرت ابراہیم کی قربانی کو یاد کریں گے. آپ نے جو شیطان کو کنکریاں ماری آج تک رمی جمرات کی سنت کو اللہ نے زندہ رکھا. تو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا اور آخرت میں بھی اتنا بڑا مقام دیا کہ جیسے یہاں بنائے کعبہ سیدنا ابراہیم اس کے بانی ہیں یعنی بنانے والے ہیں، ورنہ کعبہ تو آدم سے بھی پہلے ہے. اللہ نے آسمانوں پر بھی کعبے کے ساتھ حضرت ابراہیم کو بٹھایا کہ تم صرف ارضی کعبے کے مجاور نہ بنو بلکہ سماوی کعبہ بھی تمہارے پاس. تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اتنے انعام سے نوازا. تو ہمیں سبق ملا کہ میرے محبوب آپ نہ گھبرائیں، آپ کفر کی مقابلے پہ ثابت قدم رہیں، آپ ان آزمائشوں سے گزر جائیں، آپ مکہ اور طائف کی گھاٹیوں سے عبور کر جائیں. انجام آپ کا ہوگا، عزت آپ کی ہوگی، غلبہ اسلام کا ہوگا. اور آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آج بھی ہر جگہ خون مسلم کی ارزانی ہے. آج بھی ہر جگہ دین والوں کے لیے امتحان ہے. لیکن یاد رکھیں انجام یہ ہونا ہے اور بالکل ظاہر ہے، باہر ہے اور دشمن بھی جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب روئے زمین پہ صرف محمد مدنی کا پرچم لہرائے گا. کیوں ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اللہ نے اب دین اسلام کو چن لیا، اس کے بغیر کوئی دین قبول ہی نہیں. اسی لیے میرے محبوب نے واضح فرما دیا کہ آج اگر کوئی یہودی میرا نام سنے اور مجھ پہ ایمان نہ لے آئے جہنم میں جائے گا. آج اگر کوئی نصرانی میرا نام سنے اور مجھ پر ایمان نہ لے آئے تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان نہیں بچائے گا. تو آج بھی اپنے آپ کو وہ تاریخ دہرا رہی ہے
سیدنا ابراہیم کی ہجرت پہ نظر ڈالیں، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت پہ نظر ڈالیں، نوح علیہ السلام کی مشقتوں پہ نظر ڈالیں اور عاقبت پہ نظر ڈالیں کہ انجام کیا ہوا، آخر ایمان والے جیت گئے۔ اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ آج ساری دنیا کا کافر اکٹھا ہو گیا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، آج دیکھ لیں ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سب ایک ہیں۔ ان کے آپس میں جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں، لیکن جب مسلمان دشمنی ہو سب ایک۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دشمن کی چال میں الجھ گئے ہیں، ہم دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے اندر باوجود کلمہ پڑھنے کے، باوجود مسلمان ہونے کے، یعنی ہمارا خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، دین ایک ہے، لبیک کا ترانہ ایک ہے، میدان عرفات ایک ہے، یوم حج ایک ہے، مکہ مدینہ ایک ہے، لیکن پھر بھی ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں اور مقابلے کر رہے ہیں۔ اور جو چیزیں رحمت تھی ہم نے ان کو زحمت بنا دیا۔ حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے تو دین اسلام کو وسیع فرما دیا، رحمت فرما دی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ٹھیک۔ ایک آدمی نے ناف پہ ہاتھ باندھے ہیں، نیچے باندھے ہیں، سب کی نمازیں ٹھیک ہیں، اللہ سب پہ رحمتیں فرمائے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ خالق کی کائنات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میری امت کو ایسے ایسے مسائل آ سکتے ہیں۔ ایک آدمی دیکھیں اس کا قد الگ ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک درمیانہ ہے، ایک بھاری ہے، ایک کمزور ہے، ایک دبلا پتلا، حالات ہیں، اللہ نے سب کی رعایت کر دی۔ کتنی بڑی رعایت ہے کہ پانی نہ ملے تیمم کر لو، کتنی بڑی رعایت ہے کہ تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، سر ننگا نماز پڑھ لو، تمہارے پاس قمیض بھی نہیں ہے لیکن صرف صدر چھپا ہوا ہے، نماز پڑھ لو۔ یہ تو دین میں رحمت ہے، آسانیاں ہیں، ہم نے لڑائی بنا دی۔ ہم نے اس کو اختلافات کا ذریعہ بنا دیا۔ ورنہ دیکھو، یاد رکھیں، یہ جتنے مسئلے ہیں یہ آج پیدا نہیں ہوئے، یہ تو صحابہ کے زمانے سے ہیں۔ یعنی اگر آپ آمین کا مسئلہ دیکھ لیں، فاتحہ کا مسئلہ دیکھ لیں، اسی طرح تراویح کا مسئلہ دیکھ لیں، اسی طرح اور مسائل دیکھ لیں، تو صحابہ کے زمانے سے اختلاف آ رہے ہیں، لیکن کوئی لڑائی نہیں۔ یہ لڑائیاں کب شروع ہوئی ہیں؟ یاد رکھیں، اس وقت شروع ہوئی کہ جب کفر نے اسلام کو کمزور کرنا چاہا تو اپنے ایجنٹ اندر داخل کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ انہیں لڑاتے گئے اور مسلمان پھٹتا گیا۔ ایسے حالات پیدا کیے گئے۔ اب سیدنا عثمان کی شہادت پہ نظر ڈالیں، سیدنا علی کی شہادت پہ نظر ڈالیں، سیدنا حسن و حسین کی شہادت پہ نظر ڈالیں، یہ کیا تھا؟ ورنہ ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت آخر کیسے آپس میں بٹ گئی؟ حالات پیدا کیے گئے اور دشمن نے آگ کے اندر داخل ہو کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا مومن بنا کے مسلمانوں کو توڑا اور پھوڑا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو وحدت نصیب فرما دے، اس امت کو جوڑ دے اور انہیں ٹوٹنے سے بچا دے۔ تو اب جناب
آپ دیکھیں کہ ورنہ میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کفر کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے، قوت بھی ہے، مال بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، علوم حدیثہ بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ 10 کروڑ آدمی میں اگر 5 لاکھ آدمی اچھی روٹی کھاتا ہے تو اس کو روٹی تو نہیں کہتے نا۔ جہاں کروڑوں آدمی بھوکے ہوں، جنہیں کھانے کو نہ ملتا ہو، کتنے لوگ ہیں جو گندگی کے ڈبوں میں سے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے رات گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو بلکتا تڑپتا دیکھ کے صبر نہیں کر سکے، خودکشی کر گئے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے اعضائے انسانی گردے بیچتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنا خون بیچتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی پھول جیسی بچیاں بیچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں۔ تو اتنی کمزور اور مجبور قوم سے لڑنے کا کیا معنی؟ دیکھو نا، اگر تمہارا دشمن ہے لیکن وہ بیچارہ بھوکا پڑا ہوا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہ تو خود مر رہا ہے، اس سے لڑنا جو ہے وہ عقل مندی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کافروں نے پڑھا ہے، انہوں نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، بائبل پہ دیکھا ہے، تالمود دیکھا ہے، انہوں نے تمام کتابوں کو دیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وقت آنے والا ہے جب اسلام پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے جتنا تکلیف دے سکتے ہو دے دو۔ تو اب جناب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے عظمت دی۔ اس کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر آیا جو حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے انہیں قریہ سدوم والوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، اور سیدنا لوط علیہ السلام بھی ایک عجیب امتحان سے گزرے کہ ایک ایسی بے حیا اور ایسی گندی قوم سے واسطہ پڑا کہ جن کے اعمال کو دیکھ کے انسان کو گھن آتی ہے۔ آپ کعبے میں بیٹھے ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں، کیا آج کا وقت جو صحیح مومن ہے وہ انہی حالات میں گزر رہا ہے کہ نہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک مرض تو یہ تھی کہ راستے میں بیٹھتے تھے، جو آدمی گزرتا اس کا مال چھین لیتے، کوئی خوبصورت لڑکا نکل گزرتا اس کو پکڑ لیتے بدفعلی کے لیے۔ اور آپ کی قوم میں ایک مرض تھی کہ ان کے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں والے لباس پہنتے، اسی طرح بال بناتے، اسی طرح میک اپ کرتے، سنگار کرتے بے حیائی کے لیے۔ خود اندازہ کریں کہ ایمان والوں پہ حضرت لوط پہ کیا گزرتی ہوگی جب ان کے سامنے قوم کا یہ حال ہو کہ یا ڈاکو ہیں، یا مفسد ہیں، یا لوٹی ہیں، یا نعوذ باللہ خنسا ہیں، سب نوجوان ہیں لیکن لڑکیوں کی شکل بنائی ہوئی۔ آج آپ دیکھ لیں یہی حال ہے کہ نہیں؟ آج آپ دیکھ لیں کہ لڑکوں نے بال ایسے بڑھائے ہوئے ہیں جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں، اور عورتوں نے ایسے کٹائے ہوئے ہیں جیسے لڑکوں کے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایمان والا آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے، جب وہ رات کو تہجد کے لیے جاگتا ہے اور آتش بازیاں دیکھتا ہے، بسنت کے پتنگ اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، معصوم مسلمان بچیوں کے ماتھے پہ ہندوؤں کے تلک دیکھتا ہے،
اور معصوم بچیوں کا لباس دیکھتا ہے کہ لڑکیاں اسکرٹ میں ہیں، جین میں ہیں، شرٹ پہنے ہوئے ہیں، بازو ننگے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، ایمان سے کہیں کیا وہ قوم لوط کا منظر سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ واقعے ایسے نہیں بیان کیے ہیں کہ کس سے کہانی کی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھو اور قرآن میں ڈوب جاؤ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اللہ کے قرآن کو یہ نہیں کہ ایسے سرسری پڑھو لوط علیہ قوم میں چلے جاؤ، نہیں، غور کرو کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا، کیا آج حضور کی امت وہی کام تو نہیں کر رہی؟ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا، کہ آج حضور کی امت تو اس میں مبتلا نہیں ہو گئی. جیسے قوم لوط میں یہ عالم تھا کہ ایک ہی مجلس میں چند دوست اکٹھے ہوتے اور ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کے بدفعلیاں کرتے، کیا آج حضور کی امت تو نہیں گزر رہی اس ماحول سے؟ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے لوگوں سے مسخریاں کرتی تھی، پتھر مارتی تھی، کنکریاں مارتی تھی، اور جب کوئی داڑھی والا کوئی دین والا گزرے تو ہنسی مذاق مخول کرتے تھے. ایمان سے کہیں کہ آج حضور کی امت کو تو یہ نہیں گزرنا پڑ رہا کہ آج کا نوجوان داڑھی والے پہ مذاق کرتا ہے، کارٹون کہتا ہے. اگر کوئی عورت اسلام کا سادگی کا پردہ اوڑھ لے تو کہتے ہیں دیکھو جی ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے. ذرا لوط علیہ السلام کے واقعات کو قرآن میں پڑھیں اور پھر آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ حضور کی امت پہ کیا یہی حال ہے کہ نہیں. آج والدین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ماں باپ سے الجھا جاتا ہے، اور ماں باپ دین پہ ہو تو اولاد کہتی ہے ان سے کہیں کہ دیکھو بھی یہ تمہارا ہو کہتے یار چھوڑو، میرے باپ کا دماغ ذرا پرزا ڈھیلا ہے، پاگل ہے، ریزہ داڑھی رہ کے پھر آئے بے وقوفوں کی طرح. والدین اگر نوجوان بیٹوں سے کہیں کہ بیٹا سودی کاروبار نہ کرو، کہتے ہیں با ڈیڈی تو پاگل ہو گئے ہیں، سود نہیں لیں گے کام کیسے چلے گا؟ ہماری ملیں بند ہو جائیں گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، باہر کی دنیا سے لین دین بند ہو جائے گا، ہم کھائیں گے کیسے؟ اور کہتے ہیں دوست معاشرے کی بات ہے کہ جب حضور کے ساتھ چند 1000 لوگ تھے، کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی، کھجوروں پہ گزارا کر سکتے تھے، ان کو تو بینکوں کی ضرورت نہیں تھی، ہمارا تو بینکوں کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا. تو لوط علیہ السلام کے واقعے میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتے بھیجے، لیکن انسانوں کی شکل میں آئے. جب وہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، یہاں اختصار ہے، دوسری جگہ تفصیل ہے. ابراہیم علیہ السلام پہ سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ بھئی یہ تو کوئی کسی دوسرے علاقے کے لوگ لگتے ہیں، ہمارے علاقے کے آدمی تو نہیں ہیں. اب آپ ایسے پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن غور کریں اسی میں آپ کے لیے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب آئے آپ نے سلام کا جواب دیا، لیکن پہچانا نہیں کہ بھئی یہ تو سلام ان قوم منکرون، یہ تو کوئی اوپرے لوگ ہیں. گھر گئے، بچڑا دینے کیا، بھونا بنایا، تیار کیا تو مہمانوں کے سامنے رکھا. اب مہمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کھاتے نہیں.
تو یہ قاعدہ ہے تاریخ میں، زمانۂ عرب میں بھی، کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں آ کے کھانا نہ کھائے مانا دشمن ہے۔ دوست تو خوش ہو کے کھاتا ہے نا، دشمن جو ہے وہ کہتا ہے میں پانی کیسے پیوں، کھانا کیسے کھاؤں۔ تو ابراہیم ڈر گئے۔ آپ ایسے واقعہ پڑھیں گے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات دیکھیں کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں تھے کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے ابراہیم کو بتا دیتے کہ مہمان کون ہیں؟ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو کم از کم تکلیف نہ دیتے کہ بچڑا پکڑیں، ذبح کریں، گوشت بنائیں، کھانا پکائیں، اس سے پہلے روک دیتے۔ لیکن یہ سارا واقعہ کیوں گزرا کہ حضور کی امت کو ہدایت ملے؟ نبی نور ہو تو نور اگر بندے کی شکل میں آتا تم تو پہچان ہی نہ سکتے، پھر ایمان کیسے لے آتے؟ وہ تو ابراہیم نہیں پہچان سکا تو تم کیسے پہچانتے؟ تو ہمیں سبق دیا گیا کہ جس قوم کی ہدایت مقصود ہے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نبی اور رسول ان کی جنس سے بھیجتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کالج بناتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، اگر پڑھانے والا جن ہو تو سارے طالب بھاگ جائیں۔ اگر پڑھانے والا فرشتہ ہو اور انسان کی شکل میں ہو تو 2-4 دن کے بعد طالب بھی کہیں گے یار یہ کیسا استاد ہے، نہ تو پانی پیتا ہے، نہ اس کو پیاس لگتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ ہماری دعوت قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی بات تو ضرور ہے، یہ معلوم ہوتا ہے انسان نہیں، پھر بھی بھاگ جائیں گے۔ ورنہ اللہ قادر تھے، اللہ چاہتے تو پہلے خبر کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ڈر محسوس کیا انہوں نے کہا ابراہیم مت ڈرو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتے تو آپ کو پتا ہے کھانے سے پاک ہوتے ہیں، اور اسی دن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، مبارک دی۔ یہاں پر جو ہے ذرا مختصر ہے، جو آج کی آیات سبق میں ہم نے پڑھی ہیں ان پہ آپ غور کریں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اللہ فرماتی ہیں جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، وہ خوشخبری دے دی، اختصار ہے، قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية ان
انا مہلکوا اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین۔ حضرت ابراہیم کو جب بیٹے کی خوشخبری دے دی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی پوچھا، بھی خوشخبری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے؟ خوشخبری دینے کے لیے تو اللہ دل میں بھی بات ڈال سکتے ہیں، تو اتنے سارے فرشتے جو آئے ہو ضرور کوئی اور بات بھی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ان اہلہا کانوا ظالمین، اس بستی کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، فساد کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ اب بعض لوگ یاد رکھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھ کے یا تو جانتے نہیں ہیں یا جاننے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خدا کے قرآن کو بدلتے ہیں۔ انہوں نے نایاب سے ایک نیا مسئلہ جھوٹا پیدا کیا کہ دیکھو فرشتے کہتے ہیں انا مہلکو، ان بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر فرشتے ہلاک کر سکتے ہیں، اگر فرشتے کسی کو بچا سکتے ہیں تو پھر نبی اور پیر ولی کیوں نہیں بچا سکتے؟ نکال لیا نا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فرشتے ایک بستی والوں کی ہلاکت پہ قادر ہیں اور جس کو چاہیں بچانے پہ قادر ہیں، تو پھر ہمارے اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ تو فرشتوں سے زیادہ شان والے ہیں۔ ان کے بعد اولیاء اللہ جو ہیں لہذا وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑے اختیارات دیے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ اسلوب قرآن ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ہلاک کر رہے ہیں، معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو بتلا رہے ہیں، اور پہلے لفظ پہ غور کر لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ بھائی جو فرشتے آئے ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ سے کس نے بھیجے؟ جب اللہ نے بھیجے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جیسے آج گورنر ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، اپنی فوجوں کو بھیجتے ہیں کہ اس مکان کو گرا دو، تو کیا ہم کیا کہیں گے کہ گرانا کی طاقت ان میں ہے یا دینے والا حکم کوئی اور ہے؟ یہ تو بلا وجہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہو، تو فرشتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے کیا سمجھا کہ بستی والوں کو وہ کیوں ہلاک کریں گے؟ انہوں نے بتلا دیا ان اہلہا کانوا ظالمین، اس بستی کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ ظالم مانا مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، مفسد بھی ہے، اور گناہگار بھی ہے جو اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جب بستی میں ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب، اور دعا کریں گے میرا مولا آج یہودیت ظلم کی آخری حدوں پہ ہے، میرا مولا تو قادر ہے، ہم عاجز ہیں۔ ان ظالموں کے ظلم کی انتہا ہے کہ معصوم بچوں پہ راکٹ کے ساتھ یہودیت جو ہے فلسطین میں، آپ دیکھ لیں کیا ظلم و ستم ہے۔ یعنی دنیا کے اگر آج اللہ چاہے ہلاکو چنگیز ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دے تو ان کے ظلم کے سامنے شرما جائیں۔ میرا مولا تو قادر ہے، اللہم اہلک الیہود انہم بغوا وطغوا وافسدوا فی الارض۔ میرا مولا ان کا طغیان حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔
یا الہ العالمین فإنہم لا یعجزونک، میرا مولا یہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا ہندو ہو یا کافر ہو، ان کی طاقت جو ہے وہ تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. ارنا فیہم عجائب قدرتک. اب جب انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بول پڑے. قال ان فیہا لوطا. کیا سبق ملا کہ ایمان والے کو ایمان والے سے ہمدردی ہوتی ہے. نبی ہے نا، پیغمبر ہے، خلیل ہے، بول پڑے. کہنے لگے اللہ کے بندے، بستی والوں کو تم تباہ کر رہے ہو، اس میں تو لوط علیہ السلام ہے. اور آج مسلمان کا دشمن ہے. آج ڈاکو بھی دشمن ہے، اور ڈاکے کی خبر دینے والا بھی مسلمان، ڈاکو بھی مسلمان، لٹنے والا بھی مسلمان. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا ان فیہا لوطا، کہ اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام ہیں. اب فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ وآلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالو. فرشتے بول پڑے، سارے کے سارے بول پڑے، جمع کا صیغہ ہے. قالو نحنو، ہم، اعلم بمن فیہا، اس بستی میں جو ہیں ہم ان کو جانتے ہیں کون کیا ہے. ہمارے بھائیوں نے بھی مسئلہ بنا لیا. انہوں نے کہا جب فرشتے جانتے ہیں، فرشتے عالم الغیب ہیں، تو پیر بھی سب کچھ جانتے ہیں. ہماری برادری بھی تو انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے نا کہ کہیں آیت ملے اور قوم کو گمراہ کریں. کہتے ہیں دیکھو جی وہاں بھی نہیں مانتے ہیں کہ پیروں کو علم نہیں ہوتا. دیکھو فرشتے نہیں کہہ رہے کہ عالم، ہم سب سے زیادہ جاننے والے. اور پھر فرشتے کہتے ہیں لننجینہ، ہم لوط کو بچائیں گے، نجات دیں گے، ان کے اہل کو بھی بچائیں گے. وہ کہتے ہیں دیکھو جانتے بھی ہیں، بچانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے ایک مولوی تھے، مر گیا بیچارہ. میں نے دیکھا نا، میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، وہ تو بزرگ تھے اس وقت. اس سے کسی نے پوچھ لیا، اس نے کہا جی یہ وہابی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی یہ 11ویں شریف کی خیرات کرو، دودھ تقسیم کرو. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مہربانی کریں کوئی 11ویں کا ثبوت دیں، قرآن میں حدیث میں کوئی واقعہ ہو، ہم وہابیوں کا منہ بند کریں. مولوی صاحب جناب فرم بولے گا کمال کی بات ہے، یہ وہابیوں کو کیا پتا ہے، یہ تو پڑھے لکھے ہوتے نہیں. ان کا اندر جو ہے وہ تو روشن ہوتا نہیں. علم ہوتا ہے یہ بات، بس دماغ میں اور حلق میں ہوتا ہے، دل ان کا روشن نہیں ہوتا. وہ اللہ کے بندے کہنے لگا کمال کی بات ہے، وہاں بھی نہیں مانتے. 11ویں تو قرآن میں ہے. بڑے خوش ہو گئے کہ قرآن شریف میں بھی 11ویں کا ذکر ہے. انہوں نے کہا ہاں قرآن میں نہیں ہے. انہوں نے کہا سورۃ یوسف جا کے کھول کے دیکھ لو کہ انی رأیت 11 کہ میں نے 11 دیکھے. تو 11 کیا ہوتا ہے؟ 11ویں تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن کی ایسی تفسیر ہو نا، پھر یاد رکھو جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کے خواب کا 11ویں والے پیر سے کوئی تعلق ہے؟ ایمان سے کہو. حضرت یوسف کے زمانے میں 11ویں والا پیر پیدا بھی ہوا تھا. کوئی خدا کا خوف کرے. کہاں یوسف کا خواب، کہاں 11ویں؟ بس 11 آ گیا، جوڑ لگا دیا، بس لگ گیا.
اللہ کے بندے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے مامور ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اس بستی پہ جاؤ، اس میں یہ مخلوق ہے، اس میں میرا لوط پیغمبر ہے، اس کے اہل ہیں، لیکن اس کی بیوی کافر ہے، تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ان کو کشف دیا، پروانہ دیا، حکم دیا کہ جا کے تعمیر کرو، اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ اللہ حکم دیتے ہیں جاؤ مولوی وکی کا وقت آ گیا روح قبض کر لو، تو اس میں کیا علم غیب ہے؟ یہ تو اللہ فرشتے دیتے ہیں ملائکہ کو، اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ وأہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین، ہم ان کو ان کے اہل کو بھی نجات دیں گے مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ بیوی تو پیغمبر کی ہے لیکن ملی ہوئی قوم سے تھی، ان کے ساتھ خبریں جوڑتی تھی، اس سے ہمیں سبق ملا، عالم کا بیٹا ہو، ولی اللہ کا بیٹا ہو، پیر کا بیٹا ہو، اگر جوڑ مجرموں سے لگا ہوا ہے تو اللہ وہی معاملہ کریں گے جو مجرموں سے ہوگا۔ کہ نبی کی بیوی ہے لیکن اندر سے ملی ہوئی ہے اپنے رشتہ داروں سے، ان کو جا کے خبر دیتی تھی کہ آج یہ واقعہ ہے، آج یہ واقعہ ہے، آج یہ واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہاری ہمدردی ان کے ساتھ ہے تو انجام بھی ان کے ساتھ۔ تو یہ سارے واقعات ہیں، دیکھو نا، اگر ان فرشتوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا وہ ہلاک کر سکتے، وہ کسی کو برباد کر سکتے، تو حضرت لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کے ہلاک ہونے کا وقت مقرر ہے، جب صبح کا تارا جو نکلے گا تمہاری قوم کا تارا ڈوب جائے گا۔ حضرت لوط نے کہا کہ اس سے پہلے ہلاک کر دو، انہوں نے کہا ہم کیسے کر دیں، اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، وہ تو حکم کے پابند ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اتفاق یہ ہے کہ کل بھی مجھے انشاءاللہ پھر مدینہ شریف جانا ہوگا، تو کل تو درس انشاءاللہ نہیں ہوگا، پرسوں ہوگا۔ آپ دعا کریں کیونکہ وہ ایک رباط کا مسئلہ ہے، اس کی منگل کو بھی پیشی تھی، اب قاضی صاحب نے پھر ہفتے کی پیشی رکھ دی، تو وہاں ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ آسان فرما دے، اللہ تبارک و تعالی سارے مراحل خیر و خوبی سے آسان فرما دے، حل فرما دے، طے ہو جائے، تاکہ وہ صدقہ جاریہ جو ہے، ہمارے لوگ آتے تھے، بھائی آتے تھے، رہتے تھے، خوشی ہوتی تھی، اللہ اس کو پھر جاری کر دے۔ کہتے ہیں کہ ہم بستی والے لوگ جو ہیں صدقہ فطر کے سارے اکٹھے کر کے مدرسے میں دے دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میرا بھائی مدرسے سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ جہاں لوگ قال اللہ و قال رسول پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، بیچارے مسکین ہوتے ہیں، کیونکہ آج دین پڑھنے والا کوئی امیر تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا، ورنہ امیروں کے بچے جو ہیں وہ تو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، وہ ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، وہ ہماری مسجدوں میں تھوڑا پڑھتے ہیں۔
مسجدوں مدرسوں میں تو مسکین آتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں، اندھے لنگڑے معذور قسم کے لوگ، چھوٹی برادری کے لوگ، چھوٹی قوموں کے لوگ، وہ آگے دین پڑھتے ہیں۔ آپ اچھا کرتے ہیں، اپنے زکوٰۃ، اپنے فطرانے، اپنے قربانی کی کھالیں سب مدرسوں کو دیا کریں اور دین کے مدرسوں کی ہر حال میں مدد کیا کریں۔ نے 4 آدمیوں کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں اور 3 دفعہ کہا، پھر لکھا، رجسٹری کی اور بیوی کو بھیج دی۔ بیوی نے رجسٹری وصول نہیں کی، نہ کرے، طلاق تو ہو گئی۔ طلاق مرد نے دینی ہے، بیوی نے تھوڑی دینی ہے۔ اس کو تحفہ بھیج رہا تھا کہ وہ وصول کرتی۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ طلاق خاوند دیتا ہے، کیا مانا بیوی وصول کرے نہ کرے؟ کیوں آپ آگے کیوں آگے؟ کیا وجہ ہے؟ باقی بیٹھے ہیں بیچارے، ان کا ایسی بلا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی بندہ مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق ہو جاتی ہے۔ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان کو فاتحہ نہیں پڑھنی، سورت بھی نہیں پڑھنی، وہ امام کے تابع ہیں اور امام کی قرات جو ہے ان کی قرات۔ اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی صرف سورت فاتحہ پڑھے اور کچھ نہ پڑھے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد اور حج سے پہلے کوئی آدمی عمرہ کرے تو اس کے لیے حج لازم ہے، کوئی لازم نہیں۔ اگر ایک آدمی نے پہلے حج کیا ہوا ہے، اب وہ حج کرے، اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، عمرہ کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، اس نے حج بھی نہیں کیا ہے، حج کے مہینے شروع ہو گئے لیکن قانون اجازت نہیں دیتا، ویزا ختم ہو گیا ہے، واپس جائے، کیونکہ حج تب فرض ہوگا جب کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب رکاوٹ ہے تو کیسے فرض ہو گیا؟ میں رہنے والے آدمی اپنا فطرانہ جو ہے وہ پاکستان کے غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے لیکن بال نہیں کٹوائے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور اس میں ایک دن پورا گزر گیا، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر 2-3 گھنٹے کی بات ہے تو پھر صدقہ خیرات کر دیں۔ یہ آدمی روزے کی حالت میں اس نے نعوذ باللہ مشت زنی کی اور اس کو احتلام ہو گیا، یعنی انزال ہو گیا، روزہ فاسد ہو گیا، استغفار کرے، روزہ قضا کرے۔ جان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا پہلا عمرہ تھا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جیزان کے راستے میں میقات کہاں ہے، ہم نے 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا کہ ہم نے احرام باندھ لیا۔ بہرحال اب آپ خود پتہ کریں، مجھے بھی پتہ نہیں جیزان سے کون سا راستہ آتا ہے۔ بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ میقات گزر گئے اور بعد میں احرام باندھا، لیکن تحقیق کر لیں کہ آپ کا میقات کون سا تھا۔ کیا آپ کو میقات یلملم والا لگتا ہے یا طائف والا لگتا ہے یا جوہفہ والا لگتا ہے؟ اگر ان میقاتوں کے سامنے تھے، احرام باندھ لیا، کوئی دم نہیں، ورنہ ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے اشہر حج میں عمرہ کیا ہے اور حج بھی کرے گا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کا حج تمتع ہوگا اور حج کی بکری رکھنی ہوگی۔ اور
اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے، تو حج بکری دینی ہوگی، لیکن بکری یہ دم جبر ہوگی نہ کہ دم تمتع۔ بہرحال بکری تو دینی ہے نا، آپ دے دیں۔ جان سے آئے ہیں، عمرہ کیا ہے، سر منڈوا لیا، پھر مدینہ گئے، احرام باندھا، عمرہ کیا، سر نہیں منڈوایا، پہلے والا سر کافی نہیں ہے، 100 عمرہ بھی کریں تو 100 دفعہ سر منڈانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ آپ نے اگر اس طرح نہیں پھروائے، اس طرح بھی پھروائیں، ایک ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ اگر یہ مسئلہ آپ پہلے پوچھ لیتے تو کیوں بکریاں بھرتے؟ ہم ایک گلاس میں پانی پی رہے ہیں، پانی بچ گیا تو دوسرا مسلمان پی سکتا ہے، پینا چاہیے، سنت ہے۔ حضور بچا ہوا پانی پیتے تھے، آپ انگریزوں کی سنت پہ چلیں گے کہ میرے گلاس میں بچ گیا ہے نہ پیو؟ حضور کے زمانے میں تو بڑا پیالہ ہوتا تھا، ایک طرف سے پینا شروع کرتے سارے پیتے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں یا کوئی نیک عمل کرتا ہوں اور کوئی مجھے دیکھے تو دل میں مجھے خوشی ہوتی ہے، کیا یہ ریا؟ آپ فکر نہ کریں، آپ نیک عمل کرتے رہیں، اسی نیک عمل کی برکت سے ریا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب شروع کریں تو زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہوتا ہے۔ اب ہم عشاء کے لیے کھڑے ہیں، بس اللہ اکبر، زبان سے تو ایک استحضار ہے کہ ہم یاد کرنے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھ کے ثواب دیں گے اپنے رشتہ داروں کو، اللہ دیں گے ان کو ثواب۔ دوست احباب یا برادری میں کوئی نامحرم خاتون ہے، اس کے لیے ہم طواف کریں، نامحرم کے لیے تم کیوں کرو؟ سب کے لیے دعا کرو، بس اللہ ان کو بھی نصیب کرے۔ کہ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو مقدار اور طریقے کے لحاظ سے نبی اکرم کے طریقے کے مطابق ہو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ظہر میں عشاء میں جو سنتیں ہیں یہ بھی تو نبی کے طریقے کے مطابق ہے، خدا کے بندے، حضور نے پڑھی ہیں۔ اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں، بعض کے نزدیک 4 ہیں، بعض کے نزدیک 2 ہیں، لیکن پڑھی تو ہے نا حضور نے، اور زیادہ ہو گئی تو نافلۃ لک۔ اگر مدینہ منورہ میں نماز پڑھیں تو 1 کا 1000، مکے کی مسجد الحرام میں 1 کا 1 لاکھ۔ طواف کے دوران میں 1-2 چکر جو ہیں کعبے کے اندر سے لگا لے، صفا مروہ بھی کر لے، بال بھی کٹوا لے، اب طواف دہراؤ دوبارہ، وہ طواف نہیں ہوا آپ کا۔ آپ نیت کر کے دوبارہ طواف کرنے کی، یا اللہ اس طواف میں جو غلطی کی تھی اس کے بدلے میں طواف کر رہا ہوں۔ آدمی کو چکروں میں شک ہو جائے کہ 7 ہیں یا 6 ہیں، تو جدھر آپ کا یقین زیادہ ہو اس پہ عمل کریں۔ کرنے کے بعد احرام کی چادریں ہیں، جس کام میں لگائیں، تمہاری مرضی۔ اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں، آپ ریاض سے واپسی پر مکہ سے گزر کے جدہ آ گئے، ٹھیک ہے، کوئی احرام نہیں۔ ہمارے بچے شہید ہوئے مدرسے میں، اللہ ان بچوں کو اپنے درجات بلند کر دے اور والدین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے شوال میں عمرہ کیا ہے میقات سے، وہ بکری رکھیں گے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ رمضان کے بعد عمرہ نہ کریں۔
کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہم خادمین حجاج یا حرم کو پیسے دیتے ہیں، لے لیں، بالکل لے لیں، آپ غریب ہیں اپنے اوپر خرچ کریں، اگر آپ غریب نہیں ہیں تو کسی غریب کو دے دینا۔ حج ہو یا عمرہ ہو، افضل یہ ہے کہ سر پہ استرا پھروایا جائے، اگر استرا نہ پھروائیں تو 1/4، مثلا اتنے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، یہ ٹک لگائیں گے تو دم پڑ جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم یسر